امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر علامہ محمد اقبال کے متعلق جو ہم نے کچھ پروگرام شروع کیے ہیں، اسی سلسلہ کا یہ ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے 20ویں صدی میں، جس کا نام ہے نیٹشے، اور وہ جرمن فلاسفر ہے۔ جو مضمون ہم نے پہلے ختم کیا تھا، اس زمانے تک ابھی نیٹشے کی وہ شہرت نہیں تھی اس طور پر کہ وہ اس طرح یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہو اور لوگ جو ہیں اس سے اس قدر متاثر ہوں، اگرچہ بڑا نام تھا، بہت بڑا نام تھا۔ تو نیٹشے جو ہے اس کے اوپر علامہ اقبال صاحب نے ایک نظم لکھی ہے ضرب کلیم میں۔ نیٹشے بنیادی طور پر ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوا، اور اس کے بعد اس نے عیسائیت کے اوپر بہت سخت تنقید کی، اور اس نے بھی وہ مرد کامل کا کانسیپٹ جو ہے اس کو بھی ٹچ کیا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے۔ اور نیٹشے جو ہے بالآخر ایک دہریے کے طور پر زندگی اس نے گزاری ہے۔ تو علامہ اقبال صاحب نے اس کے متعلق جو نظم لکھی ہے ضرب کلیم میں، اس میں ایک شعر جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں، یہ فارسی میں ہے نظم، کہتے ہیں: کاش بودے در زمان احمدے، تا رسیدے بر سرور سرمدے۔ اردو میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش نیٹشے جو ہے وہ احمد کے زمانہ میں موجود ہوتا، تو اگر اس کو وہ صحبت نصیب ہو جاتی اور احمد کا وقت اور اس کا زمانہ یہ پا لیتا، تو پھر اس کو ہمیشہ کی ابدی سرور جو ہے اس کو مل جاتا، سرمدی سرور جو ہے اس کو، وہ ہمیشہ کی خوشی اس کو نصیب ہو جاتی۔ تو ضرب کلیم کے اس شعر کے متعلق عرض یہ ہے کہ اس کے اوپر علامہ اقبال صاحب کی جو شارحین ہیں، جنہوں نے اس کے اوپر شرح لکھی ہے، اور اس کی شرح لکھی ہے جو جہاں سے میں نے لیا ہے، وہ ہیں پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب۔ اور یہی مضمون جو ہے تقریباً ہر جگہ پر علامہ اقبال کے شیدائیوں نے کاپی پیسٹ کیا ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی یہ اقبال کے شاہین ہیں، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ انہوں نے، پروفیسر سلیم چشتی صاحب نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کاش نیٹشے حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی کے زمانہ میں پیدا ہوتا تو ان کے فیض صحبت سے دولت سرمدی حاصل کر لیتا، یعنی مسلمان ہو جاتا۔ تو میں یہ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو انہوں نے بدیانتی کے ساتھ یہاں پر احمد سے مراد سید احمد شیخ احمد سرہندی جو ہیں وہ لیے ہیں، اور یا لا علمی کے ساتھ لیے ہیں۔ دونوں میں سے ایک آپشن جو ہے وہ ہے، اور تیسرا آپشن مجھے کم از کم سمجھ نہیں آتا، کیونکہ یہ جو احمد ہے جس کا ذکر نیٹشے کے حوالے سے علامہ اقبال کر رہے ہیں، تو علامہ اقبال اس لیے نیٹشے کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم ہوتے احمد کا زمانہ پاتے تو تم دہریے نہ مرتے۔ بار بار اس مضمون کو انہوں نے کہا ہے کہ تو لا الہ تک رہا ہے، الا اللہ تجھے نصیب نہیں ہوا، اس مقام تک تو نہیں پہنچ سکا۔ تو
اس کو کئی حوالوں سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام ہے، بہت بڑے بزرگ تھے، لیکن نیچے تو دہریہ ہو کے مرا تھا اور وہ عیسائیت اس کی بیک گراؤنڈ تھی۔ شیخ احمد سرہندی کی نہ کوئی کنٹریبیوشن اس طور پر عیسائیت کے خلاف ہے اور نہ دہریت کے خلاف ہے۔ ان کا ساری زندگی کا موضوع ہی جو ہے وہ مختلف تھا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے دین الہی کے خلاف تو کنٹریبیوشن ان کی ہے، شیعوں کے خلاف بھی، رد شیعت میں بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ وحدت الوجود کے کانسیپٹ میں صوفیہ میں موجود تھے ان کو بھی انہوں نے رد کیا ہے، اور انہوں نے اس کے مقابل پر وحدت الشہود کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پیش کیا ہے۔ تو ممکن نہیں تھا کہ علامہ اقبال جو ہے وہ شیخ احمد سرہندی کو پیش کر رہے ہوتے، تو یہ ان کی یا لا علمی ہے، غلط فہمی ہے، یا پھر بددیانتی ہے کہ یہ اس طرف اس کو لے کے گئے ہیں۔ اگر صرف احمد کے نام سے ہی لینا تھا تو زیادہ قریب زمانے میں سید احمد شہید بریلوی بھی موجود تھے۔ خود علامہ اقبال کے ساتھ اسلام کو پیش کرنے کے لیے جو علی گڑھ کے سید احمد خان تھے وہ بھی موجود تھے، ان کے نام میں بھی احمد ہی تھا، وہ بھی احمد ہی کہلاتے تھے۔ تو احمد کے نام کی وجہ سے اس کو، شعر کو، مضمون کو توڑا مروڑا گیا ہے اور بدیانتی کے ساتھ دوسری طرف لے جایا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شعر جو ہے سوائے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کسی کے متعلق علامہ اقبال لکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور اس کی بھی میں آگے جا کے وجہ بتاؤں گا کہ کیوں ایسا ہے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا دہریت کے خلاف کیا کنٹریبیوشن تھا اور عیسائیت کے خلاف کا کیا کنٹریبیوشن تھا۔ اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سوائے احمد مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کسی کا ذکر علامہ اقبال نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ علامہ اقبال اور نیٹشے ایک ہی زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں موجود تھے، تو پھر یہ بات کس طور پر کہی جا سکتی ہے کہ کاش نیٹشے جو ہے وہ احمد کا زمانہ پاتا؟ بظاہر تو احمد کا زمانہ پا رہا تھا وہ، کیونکہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 1908 میں فوت ہوئے ہیں، اور نیٹشے جو ہے وہ غالباً 1900 میں فوت ہوا ہے، تو اس نے زمانہ تو 1900 میں نہیں، اس کے بعد ہی فوت ہوا ہے۔ لیکن 1900 سے لے کر نیٹشے کی جو زندگی تھی وہ ایک مفلوج زندگی تھی، اور وہ معذور سا رہا، اور ایک جس کو کہتے ہیں اس کی ذہنی صلاحیتیں جو تھیں وہ کام نہیں کرتی تھیں۔ تو اس لحاظ سے اس نے وہ مسیح موعود علیہ السلام کا زمانہ جو ہے اس رنگ میں شعور کے ساتھ نہیں پایا، نہ وہ صحبت پائی ہے، نہ آپ کی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو ورنہ باقی احمد کو اگر ادھر ادھر لگانے کی بات ہے تو انہوں نے صرف لگایا ہی ہے، یہ جو شارحین ہیں۔ اس کے بعد بھی ان کی ایسی ہی حرکتیں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جہاں یہ ایسی ڈنڈی مارتے ہیں کہ پھر پکڑے بھی جاتے ہیں، کیونکہ جب کوئی انسان بددیانت ہوتا ہے اور بددیانتی کرتا ہے تو اس کو پھر یہ نہیں سمجھ آتی کہ باقی سارے، وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ بولے تو 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس کو چھپانے کے لیے، تو یہ کبھی کبھی ایک جھوٹ بول کے تو پھر باقی چپ کر جاتے ہیں، تو وہاں سے پکڑے جاتے ہیں۔ اب میں جو دوسری بات بتانے لگا ہوں آپ کو کہ کہاں یہ پکڑے گئے ہیں، نہیں بلکہ اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو مضمون ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی کے اوپر کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کیا تھا، آپ کس طور پر آپ نے دہریت کو جڑ سے اکھاڑا ہے، اور دہریت کے خلاف آپ نے کس طور پر کام کیا ہے، اور عیسائیت کے خلاف جو کام ہے وہ بھی ہر جگہ آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
وہ پاک زندگی جو گناہ سے بچ کر ملتی ہے وہ ایک لال تاباں ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، خدا تعالیٰ نے وہ لال تاباں مجھے دیا ہے اور مجھے اس نے مامور کیا ہے کہ میں دنیا کو اس لال تاباں کے حصول کی راہ بتا دوں۔ اس راہ پر چل کر میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ ہر ایک شخص یقیناً اس کو حاصل کر لے گا، اور وہ ذریعہ اور وہ راستہ جس سے یہ ملتا ہے ایک ہی ہے جس کو خدا کی سچی معرفت کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ مسئلہ بڑا مشکل اور نازک مسئلہ ہے کیونکہ ایک مشکل امر پر موقوف ہے۔ فلاسفر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، آسمان اور زمین کو دیکھ کر اور دوسرے مصنوعات کی ترتیب ابلغ و محکم پر نظر کر کے صرف اتنا بتاتا ہے کہ کوئی صانع ہونا چاہیے، مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ اب اس فکرے کو سامنے رکھیں اور نیٹشے کو سامنے رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب تقدیر ہے کہ نیٹشے نے 1882 میں یہ مضمون لکھا اور شائع کیا، اور اس کا جو مین ہیڈنگ تھا وہ یہ تھا گاڈ از ڈیڈ، کہ اگر کوئی خدا تھا بھی تو اب وہ مر چکا ہوا ہے۔ اور ادھر 1882 ہی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماموریت کا الہام ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ اپنے کلام سے مسیح موعود علیہ السلام کو مامور بناتا ہے اور کھڑا کرتا ہے کہ اس زمانے میں اس بات کے ثبوت کے لیے کہ میں زندہ خدا موجود ہوں، اس کی دہائی دینے کے لیے، اس کا اعلان کرنے کے لیے میں تجھے کھڑا کر رہا ہوں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی عجیب و غریب تقدیر ہے کہ 1882 میں ہی نیٹشے لکھ رہا ہے کہ خدا گاڈ از ڈیڈ، اور اسی زمانے میں خدا تعالیٰ مسیح موعود علیہ السلام کو اس بات کی گواہی دینے کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ زندہ خدا موجود ہے، اور اس لیے مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا مگر میں اس سے بلند تر مقام پر لے جاتا ہوں اور اپنے ذاتی تجربوں کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا ہے۔ تو یہ تو مضمون تھا نیٹشے کے متعلق جو میں عرض کرنا چاہتا تھا۔ دوسرا حصہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کی جو اس طرح کی بددیانتی ہے نا کہ یہ نام چینج کرتے ہیں، اور پھر نام چینج کر کے تو جہاں مسیح موعود علیہ السلام کا نام آتا ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کل ایک صاحب کو سن رہا تھا، وہ جو میں نے ابھی مضمون پڑھ کے سنایا ہے اس کے متعلق وہ کہہ رہا تھا کہ جی اس نے اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا ٹھیک ہے نام لکھ دیا ہوگا، حالانکہ وہ لکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے، لیکن کہتا ہے لکھ دیا ہوگا کیونکہ اس وقت تو علامہ اقبال بیچارہ ابھی صرف 27 سال کا بچہ تھا، تو وہ اس نے ماسٹر ڈگری مکمل کر لی ہوئی تھی، اس کے بعد بھی 1 سال گزر چکا ہوا تھا اور 27 سال کا بچہ تھا۔ تو اس طور پر بلٹل کرتے ہیں، حقیر کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ تو یہ جو دوسری چیز میں دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی علامہ اقبال صاحب کے متعلق ایک کتاب، جاوید اقبال صاحب جو ان کا صاحبزادہ ہے، اس نے جو فوت ہو چکے ہوئے ہیں، انہوں نے ان کی پرائیویٹ نوٹ بک جو ہے وہ شائع کی اور اس کو ایڈٹ بھی کیا، اور اسی طور پر وہ چھپی ہوئی انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے۔ دی پرائیویٹ نوٹ بک آف محمد اقبال آلسو انکلوڈز اسٹرے تھاٹس ایڈیٹڈ ود آفٹرورڈ بائی ڈاکٹر جاوید اقبال۔ تو یہ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے اس کتاب میں، نمبر ہے اس کا 36، اور اس میں لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال صاحب نے اپنی نوٹ بک میں لکھا ہے کہ ہیگل، گوئتھے، غالب، بیدل اینڈ ورڈزورتھ۔ اب یہ ورڈزورتھ کا نام ذرا یاد رکھیے گا کہ یہ دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں علامہ اقبال صاحب نے لکھا، I confess I owe a great deal to Hegel, Goethe, مرزا غالب، مرزا عبد القادر بیدل اینڈ ورڈزورتھ۔ کہتے ہیں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہیگل سے، گوئتھے سے، مرزا غالب سے اور مرزا عبد القادر بیدل سے اور ورڈزورتھ سے۔ کہتے ہیں the first two led me into the inside of things، کہتے ہیں جو پہلے دو ہیں یعنی ہیگل اور گوئتھے،
ان دونوں نے تو مجھے چیزوں کے اندرونی ماہیت جو تھی، ان کو خوبیاں جو تھیں ان کو دیکھنے کے لیے مدد کی. دی تھرڈ اینڈ فورتھ taught me how to remain oriental in spirit and expression. کہتے ہیں غالب اور بیدل نے مجھے یہ سکھایا کہ کس طور پر مشرقیت کو بھی قائم رکھنا ہے. ہاؤ ٹو ریمین اورینٹل ان اسپرٹ اینڈ ایکسپریشن، اس کی روح کے لحاظ سے، اس کے اظہار کے لحاظ سے. آفٹر ہیونگ اسیمیلیٹڈ فارن آئیڈیلز آف پوئٹری، کہ پوئٹری میں آپ جب فارن آئیڈیلز جو ہیں ان کو آپ لیتے ہیں تو مشرقیت کو کس طور پر آپ نے اس کی روح اور اظہار کو قائم رکھنا ہے. کہتے ہیں اب یہ آخری فقرہ بہت دلچسپ ہے. کہتے ہیں اینڈ دی لاسٹ saved me from atheism in my student days. کہتے ہیں کہ ورڈزورتھ جو ہیں انہوں نے مجھے کب بچایا ہے دہریت سے؟ in my student days، جب میں طالب علم تھا. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں نے ذکر کیا تھا کہ پچھلے پروگراموں میں نے ذکر کیا تھا کہ سیالکوٹ میں جب تک یہ ادھر مرے کالج میں پڑھتے تھے تو وہاں تک تو وہ گھر کا اثر تھا، گھر کا ماحول تھا احمدیت کا. اور پھر یہ جب لاہور آئے ہیں تو انڈیپینڈنٹ اپنی پڑھائی انہوں نے شروع کی اور ریسرچ کی، تب یہ دہریت کی طرف گئے ہیں. تب یہ کہتے ہیں کہ میں دہریت کے کنارے پر تھا. اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں 1896 میں وہ مسیح موعود علیہ السلام کا اسلامی اصول کی فلسفی کا لیکچر ہوتا ہے. 1897 میں قادیان جاتے ہیں جس کے گواہ موجود ہیں، اور وہاں جا کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرتے ہیں، اور تب دہریت سے بچتے ہیں اور اسلام کی طرف واپس لوٹتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں جنہوں نے ان کو بچایا ہے اس دہریت سے اور اسلام میں واپس لائے ہیں ان کو. ورڈزورتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ ورڈزورتھ پڑھا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی پڑھا جاتا تھا. اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ورڈزورتھ تو خود سیمی ایتھیسٹ ہے، وہ تو خود ایتھیسٹ ہے، وہ اس کو ایتھیزم سے کیسے بچائے گا، دہریت سے کیسے بچا لے گا جو بندہ خود دہریہ ہے. ورڈزورتھ پوئٹ آف بیوٹی ہے، وہ نیچر کا پوئٹ ہے، وہ تو وحدت الوجود کی طرف گیا ہے. اور یہ جو علامہ اقبال صاحب ہیں، یہ ان کی ساری پوئٹری دیکھ لیں، پوئٹری میں ورڈزورتھ کا وہ اس طور پر کوئی آپ کو زیادہ نظر نہیں آئے گا. ان کی انقلابی ہو سکتی ہے، اس میں تصوف ہو سکتا ہے، اسلام ہو سکتا ہے، جو کچھ مرضی اس کو لے آئیں آپ، لیکن ان کی جو اسٹوڈنٹ لائف میں جو ورڈزورتھ ہے، ورڈزورتھ اپنی ذات میں وہ اس طور پر مذہب کا قائل ہی نہیں ہے، اس خدا کا قائل ہی نہیں ہے. اب علامہ اقبال صاحب نے خدا کا بھی کانسیپٹ جو ہے وہ بھی عجیب و غریب پیش کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا اسی اسٹرے ریفلیکشنز میں جو جاوید اقبال صاحب نے شائع کی ہے ایڈٹ کر کے آفٹرورڈز، اس میں ایک ٹاپک ہے دی ایگزسٹنس آف گاڈ. کہتے ہیں علامہ اقبال صاحب، مائی فرینڈز آفن آسک می ڈو یو بلیو ان دی ایگزسٹنس آف گاڈ، کیا تم خدا کی ہستی کے قائل ہو؟ اور انہی اسٹرے ریفلیکشنز میں اس کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے بچایا تھا ورڈزورتھ نے، اور جبکہ ورڈزورتھ خود دہریہ تھا. کہتے ہیں کہ میں ان کو آگے سے کہتا ہوں آئی تھنک آئی ایم انٹائٹلڈ ٹو نو دی میننگ آف دی ٹرمز یوزڈ ان دس کوشچن. کہتے ہیں میں اس کوشچن کے اندر جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کے مطلب مجھے بتاؤ قبل اس کے کہ میں اس کا جواب دوں. بفور آئی آنسر اٹ مائی فرینڈز آر ٹو ایکسپلین ٹو می واٹ دے مین بائی بلیو، ایگزسٹنس اینڈ گاڈ. وہ مجھے بتائیں کہ بلیو اور ایگزسٹنس اور گاڈ کا کیا مطلب ہے، اسپیشلی بائی دی لاسٹ ٹو، خاص طور پر جو خدا کی ہستی ہے اس کے متعلق بتائیں اور خدا کے متعلق بتائیں کہ ان کا کانسیپٹ کیا ہے. کہتے ہیں if they want an answer to their question، اگر وہ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں، I confess، مجھے اقرار ہے، I do not understand these terms، کہتے ہیں میں نہیں ان ٹرمز کو سمجھ پاتا، and whenever I cross examine them I find that they do not understand them either.
وہ بھی اس کو نہیں سمجھ پاتے. جو کچھ اس نے سمجھا وہ بھی اسی جگہ پر اسی اسٹرے ریفلیکشنز میں دوسری جگہوں پر وہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ میں خدا تعالیٰ کو پاور کے طور پر سمجھتا ہوں. کرسچینٹی جو ہے وہ لو کے طور پر سمجھتی ہے. اگرچہ میں لو کو اتنا ڈسکارڈ نہیں کرتا، لیکن پاور جو ہے وہ مجھے زیادہ اپیل کرتی ہے خدا کی. تو اس لحاظ سے میں اس کو پاور کے طور پر، ایک طاقت کے طور پر سمجھتا ہوں. اور یہاں سے مجھے خیال آیا اور وہ واقعہ بھی یاد آ گیا کہ یہ جو میں ایک دن ایک پادری کے پاس بیٹھا تھا ادھر بریڈ فورڈ میں، تو اس کو میں نے کہا کہ بتاؤ کہ کون سا اسلام کا سب سے کمزور تمہیں نظر آتا ہے حصہ، اور عیسائیت کا سب سے زیادہ طاقتور کون سا نظر آتا ہے. اس نے کہا کہ یہی جو اقبال کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا جو لو والا کرسچینٹی والا ہے وہ مجھے بڑا اپیل کرتا ہے. تو اگرچہ اسلام میں بھی خدا کو لو کے ساتھ تو بیان کیا ہے، لیکن کرسچینٹی میں وہ اقبال مان رہے ہیں خود. تو اس پادری نے مجھے یہی کہا کہ خدا جو ہے وہ لو ہے اور مرسی ہے. تو میں نے کہا اچھا. تو علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ اسلام میں تو پاور کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے. تو میں نے اس پادری سے پوچھا، میں نے کہا تم نے قرآن پڑھا ہے کبھی؟ کہتے ہیں نہیں میں نے پڑھا تو نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کی پہلی آیت یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تعالیٰ جو ہے وہ رحمان ہے، اس کا تعارف یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ ہے اور اللہ کی پہلی صفت جو بیان ہوئی ہے وہ رحمان بیان ہوئی ہے اور رحیم بیان ہوئی ہے دوسری. تو میں نے کہا اگر میں رحمان کا تصور تمہارے سامنے رکھوں تو تمہاری یہ جو مرسی تم کرتے پھرتے ہو نا اور لو، تو تم بھول جاؤ اس بات کو. تو اس کو کچھ سمجھ آ گئی. تو مجھے اس سے یہ خیال آتا ہے کہ شاید اقبال نے اس طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی نہیں پڑھا تھا. کاش مسیح موعود علیہ السلام نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان فرمائی ہے اسی کو پڑھ لیا ہوتا تو یہ باتیں نہ کرتے. تو جو لوگ اقبال کو ایک دینی مفکر کے طور پر، ایک سند کے طور پر پیش کرتے ہیں، ان کی خدمت میں خود اقبال اس بات کے اقراری ہیں. اور میرے سامنے اس وقت اقبال کا حوالہ موجود ہے. کہتے ہیں میری مذہبی معلومات کا دائرہ نہایت محدود ہے. میری عمر زیادہ تر مغربی فلسفہ کے مطالعہ میں گزری ہے اور یہ نقطہ خیال ایک حد تک طبیعت ثانیہ بن گیا ہے. دانستہ یا نادانستہ میں اسی نقطہ خیال سے حقائق اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں. یعنی اسلام کو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہیں ہے، صحابہ کی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ جو مغربی فلاسفر ہیں جس طور پر انہوں نے باتیں کی ہیں میں اسی اسپرٹ میں ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.